رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. تمہارے پاس ایک بے حد قیمتی چیز ہے جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی بستی میں بسا کر عمل میں لاؤ گے تو یقین جانو کہ معجزے رونما ہونے لگے گی، زندگیاں بدل جائے گی، مصیبتیں ٹل جائے گی، طوفان کے راستے بدل جائیں گے، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں گے۔ یہ قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور جانتی ہو وہ کیا ہے؟ بے شک تمہاری دعا۔ تم فکر نہ کرو، اداس نہ ہو، سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا، بے بس اور بے مایا محسوس نہ کرو۔ دعا تمہاری قدر و منزلت اور تمہاری امداد ہے، یہ تمہاری کشتی اور تمہارا سہارا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی تکلیف میں یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا ہم انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آئے وہ کبھی بے صبری میں داخل نہیں ہوتا۔ البتہ صبر کا مطلب ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر انسان عقلی طور پر راضی ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، مگر اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں، اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی نظر کے سامنے بکھرتی دکھائی دے وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہے کہ ہمیں پتہ ہے تو تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر تم اتنا یقین رکھتے ہو اپنے رب پر کہ اپنے منصوبوں کو ان کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ اگر نہیں تو شاید تم بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے بائیں کو دائیں کی طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی کوئی بھی توقع نہ تھی۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے، جو ہمارے بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند ترین کر دیتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر پتھر پر پڑے تو اس میں بھی سوراخ پڑ جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب تم اپنی دعائیں بار بار تسلسل سے مانگتے رہو گے تو تاخیر تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر اس کا اجر تمہارے گمان سے بھی کئی گنا بڑا ہوگا۔ دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی یا کب ہوں گی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ تمہارا صبر اس چیز کو لے کر آزمایا جائے گا جس کے لیے تمہارا دل تڑپتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس چیز سے جو تمہیں چاہیے یا پھر اللہ سے۔ اور جب کبھی ایسے حالات بن جائے کہ کسی ایک کو چننا پڑے تو بغیر دیر کیے اپنے رب کو چننا، اور اپنے رب کو چنتے ہوئے اس چیز سے بے نیازی اختیار کر لینا جو دل چاہتا ہے۔
اس سے تم اپنی صبر کی آزمائش سے کامیاب ہو جاؤ گے، اور ممکن ہے کہ اللہ تمہیں پھر وہی چیز تمہارا اجر بنا کر واپس لوٹا دے جو تمہارے دل میں تھی۔ اللہ قرآن میں بار بار اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کر رہا ہے، اور بے شک صبر بہت مشکل ہے۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر ہمیں ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی، روحانی، جذباتی اور دماغی طور پر تھکا دیتی ہے اور توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں جگہ جگہ ہمت اور حوصلہ دے رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں صبر کرنے والوں سے، میں انہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات کو سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی حفاظت کس طرح سے کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر تمہیں دنیا کے غموں نے تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری دعاؤں کی آواز پسند آ گئی ہو۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا، مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہر پاتے، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا، زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ وہ ہر دعا سن لیتا ہے، میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے۔ وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ تکلیف میں تمہاری لگائی گئی صدا وہ نظر انداز کر دے؟ خطاؤں کو دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا خدا کتنا مہربان ہے۔ جو دعائیں تمہیں پیاری ہوتی ہیں نا، اسے مانگنے کا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ تم جو بھی چاہتے ہو، اگر اسے تہجد میں نہیں مانگا تو پھر کیا مانگا؟ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور کو نہیں مل سکتی، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھن نہیں سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارا لب نہیں تھکتا۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو کہ قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے
کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنے ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تو چھوٹی چوٹی کا حق بھی ضائع جانے نہیں دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت تمہارا ہی ہوگی۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ اللہ ان سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے جو سجدوں میں سستی نہیں کرتا، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں کرتا۔ آزمائش میں نماز اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو ان کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا.